محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف کمیونٹی کے لوگ علاقے، زبان اور کاسٹ وغیرہ کی بنیاد پر الگ الگ جماعتیں بناتے ہیں جن کا مقصد خصوصاً سماجی و معاشرتی نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے اس عمل کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو جماعت بندی ہے یہ ایک سماجی اور معاشرتی ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ عین اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آپ کو بے شمار اس ضمن میں ملیں گی کہ لوگوں سے جڑنا ہے، خصوصاً اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کو جڑنا ہے۔ میں آپ کو کچھ روایت سناتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، روح پھونکی جب ان کے اندر اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، پھر اس کے بعد ایک شے آئی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے سارے علوم کا منبع ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شے کو دیکھ کر پوچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شے کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو شے نے کہا کہ میں صلہ رحمی ہوں، لوگوں کو جوڑنے آئی ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم صادر فرمایا، حالانکہ انسان اس دنیا میں آیا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حکم صادر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمایا وہ غور سے سننے والے لیے جملے ہیں، دل کی زبان سے، دل کی کانوں سے سننے والے جملے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں صلہ رحمی ہوں، لوگوں کو جوڑنے آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اتنے خطرناک جملے، اب انسان اس دنیا میں آیا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہاں میں بتاؤں صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی ہے خونی رشتہ داروں سے جڑ کر رہنے کا نام، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بھائی بہنوں، پھر یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ بنتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اس سے جڑنے کی تگ و دو کرو، تدبیر کرو، صحیح کرو، کچھ بھی کرو، لیکن اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، تو آپ کو ان سے جڑ کر رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث شریف مجھے اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ بروز حشر جب سور پھونکی جائے گی اور انسان زمین سے سبزیوں کی طرح اگ اگ کر، جس طرح سبزیاں اگتی ہیں اس طرح نکل نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ حشر کے میدان میں ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک۔ سورج سوا نیزے پر حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے، اور ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔ اس وقت ایک شے آئی، وہی اللہ تعالیٰ کی سنت، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کون ہے تو؟ یہ حدیث شریف میں نے پڑھی، پوری حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اور اس حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ روزہ اس دن بروز حشر روزہ جو اپنے روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح یہ شے جب آئے گی تو اللہ پوچھیں گے کون ہے، تو کہے کہ میں صلہ رحمی ہوں۔ کس لیے آئی ہے؟ یہ شخص جو فلاں کھڑا ہوا ہے، یہ تو بڑا اپنے جو ہے رشتہ داروں کا خیال کرنے والا تھا، یہ آج حشر کے دن یہ سوا نیزے کی سورج پہ کس طرح کھڑا ہے، اس کو عرش اعظم کے نیچے جو ہے سائے میں جگہ دی جائے، میں اس کی سفارش کرتی ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے، اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر رہنا، ان کی فکر کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے، پل صراط ہے، ہر شخص کو اس پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے، اور وہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے پتلا، اور اس
اس رات کو کراس کر کے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جو ہے اعانت کے لیے اور موجود ہیں. رب سلم ورد زباں ہے. اسی حدیث شریف کے اندر میں نے پڑھا کہ وہاں صلہ رحمی بھی موجود ہوگی. دنیا میں صلہ رحمی کرنے والوں کی نصرت کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کا جو ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے. صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے. اپنے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خونی رشتہ داروں سے جڑ کر رہنے کی فکر، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم صادر فرما دیا، اور کس طرح جو ہے یہ حشر کے دن ہمارے کام آئے گی. اور یہی صلہ رحمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر دراز کرتا ہے. ہر شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میرا رزق بڑھ جائے اور میری زندگی میں برکتیں ہو جائیں. اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے. تو صلہ رحمی جو ہے یہی جو ہے کسی جماعت کا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صلہ رحمی، کہ ہم اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حاجت مند ہیں ان کی خدمت کریں، ان کو جو کسی طرح سے ہم ان کا سہارا بن جائیں. یہ جو ہے وہ ہر جماعت کا، آپ کسی بھی جماعت کا دیکھ لیں، ان کا جو منشور اٹھا کر، ان کا جو آبجیکٹیوز ہیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ صاف پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس جماعت کے جو کمزور افراد ہیں ان کی مدد کی جائے. اس جماعت میں اگر کوئی شخص کسی راشن کی دکان پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھائی 2 مہینے ہو گئے، میں اگلے مہینے تجھے دوں گا، اس شخص کی شرمندگی کو دور کیا جائے. اگر کوئی بچے کا والد کسی اسکول میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں میں 2 مہینے کی فیس نہیں، اگلے مہینے آپ کو دے دوں گا، اس شخص کی شرمندگی کو یہ جماعت دور کرے. کوئی بیمار ہے اس کی مدد کرے، کسی کی بچی کی شادی ہے اس کی مدد کرے. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ کوئی جماعت تشکیل ہوتی ہے. بظاہر معاشرتی، بظاہر یہ آپ کو جو ہے سوشل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ عین میں نے جس طرح شروع کیا اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا اور اپنی جو ہے وہ جماعت کے لیے، اپنی برادری کے لیے سوچا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. سر، آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاٹ کر رکھ دوں گا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں بظاہر انسان جڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے گا. اسے لگے گا کہ میں دنیا کی جو ہے وہ ساری آسائشیں ہیں، دنیا کی ساری گھر بنگلہ، اچھی نوکری، اچھی بیوی، انہیں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کولہوں کا بیل بن کر رہ گیا ہوگا. سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اسے دلی جو ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے وہ میسر نہیں ہوگا. انسان محسوس کرے گا کہ ہاں ساری دنیا کی آسائشیں مجھے موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے قلبی سکون نہیں. یہ قلبی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ سے جوڑ کر رکھے گا تبھی اسے ملے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا، مطلب یہ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات سے کاٹ کر کے رکھ دیا. جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی فکروں میں لگو گے کہ میں گھر بنا لوں، بنگلہ بنا لوں، کوٹھی بنا لوں، اور میری فکر نہیں کرو گے، یعنی کہ میری جو تعلیمات ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جو کہ مجھے بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں انہیں ایسا بنا دوں گا کہ وہ اپنی ذات بھی بھول جائیں گے. اس کی تشریح و تفہیم میں جو ہے علماء فرماتے ہیں
کہ پھر وہ اپنی ذات میں ایسا مگن ہو جائے گا نا، پیسہ کمانے میں، گھر بھر کمانے میں، بنگلہ کمانے میں، کہ پھر بظاہر تو اسے محسوس ہوگا کہ میں سب کما رہا ہوں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے کٹ چکا ہے، اب وہ اپنی ذات میں گم ہو چکا ہے، لہٰذا اسے وہ قلبی سکون، دنیا کی وہ راحت، وہ چین، وہ امن، وہ سکون، اور وہ نہ صرف اپنی ذات میں بلکہ اس کو دنیا کے کسی کونے میں بھی پھر وہ سکون و سلامتی نہیں ملے گی۔ اور یہ میرے خیال میں سب سے بہترین مفہوم ہو سکتا ہے کہ میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ہمارے بزرگوں فقیر بھی فرماتے ہیں کہ وہ خاندان اور وہ قبیلے جو آپس میں جڑ کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھتا ہے۔ آپ کسی فقیر کو، کسی جو ہے نا بزرگ کو، یقیناً ان کے پاس قرآنی تعلیمات ہیں، احادیث کا علم ہے، اور لیکن وہ اپنے مشاہدات کی بنا پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن خاندانوں میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، خاندان جو ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، شاد ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ آج کل کے فاسٹ دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر، خصوصاً کاروباری مصروفیات کے سبب، کمیونٹی سے جڑنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کیوں ایک شخص اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اسے کمیونٹی کے ساتھ ضرور جڑنا چاہیے؟ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کس طرح وہ اپنی ذمہ داری محسوس، کیوں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ جڑے۔ اس کا جواب دینے کے لیے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ انسانیت کیا ہے، لوگوں کی مدد کرنا کیا ہے، اور یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں ضرور جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اس کو ایک مذہب کا درجہ دیا گیا ہے، انسانیت کو، کہ انسانیت کیا ہے، لوگوں کی مدد کی جو کرنی ہوتی ہے اس کو پورے ایک مذہب کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے اس دین میں تو یہ بہرحال دین کا ایک جزو ہے، اور بہت بڑا جزو ہے، انسانیت، لوگوں کے کام آنا۔ اور جب ہم تنظیم سے اس آل سید کمیونٹی سے جڑتے ہیں تو گویا ہم وہ جو ایک پلیٹ فارم بنا ہے جہاں سے کہ لوگوں کو اور انسانیت کو ہم نے سہولتیں پہنچانی ہیں، اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم خدمت میں شامل ہوں، جب ہم ممبر بن جاتے ہیں تو گویا ہم اس پلیٹ فارم پر چڑھ گئے اور اس دھارے میں شامل ہو گئے جو کہ جس کی سوچ ہے کہ انسانیت کی ہم خدمت کریں گے۔ اب میں نے پہلے ہی کہا کہ جس طرح میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ انسانیت کی خدمت کا کیا مقام ہے، میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سعودی پروفیسر ایک فورن کانفرنس میں، یورپین کانفرنس میں جب وہ یورپ گئے تو وہاں شام کے وقت 6 7 8 لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے۔ جب وہ آرڈر دے چکے تو مغرب کا وقت تھا، تو ان پروفیسر صاحب نے چونکہ مسلمان تھے تو انہوں نے سوچا کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں چلو مغرب کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہاں ایک شخص اور بھی موجود تھا اس گروپ میں جو کہ نام کا مسلمان تھا، نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے اس کام کو اپریشیٹ کرتا، وہ جو ہے تھوڑا متنفر ہوا، کہنے لگا پروفیسر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیجیے جناب والا۔ وہ ایک بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس میں سے اسپیسیفک اس پوائنٹ پر آتا ہوں جو کہ ہمارے آپ کے سوال کو جو ہے وہ جواب دینے کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب فرض کریں کہ آپ مر جاتے ہیں اور جب آپ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نے اتنی زکاتیں دی، اتنی خیراتیں کی، اتنے لوگوں کو اتنا میں نے دنیا میں مال پیسہ لٹایا، لوگوں کے لیے اتنی ایفرٹس کی کہ ان کو آسانیاں میسر ہوں، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب اٹھنا ہی نہیں،
میں تو مرا کا مارا رہ گیا، نہ حشر بپا ہو رہا ہے، نہ جنت مل رہی ہے نہ جہنم مل رہی ہے، تو آپ کی ساری ایفرٹس تو بیکار گئی۔ تو اس وقت ان پروفیسر صاحب نے جو جواب دیا وہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، پروفیسر صاحب نے کہا تم نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس فالتو کا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنی ذات پہ لگاتا ہوں، میرے بچوں پہ لگاتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، قطع نظر اس کے کہ میں مروں گا اور مجھے جنت ملے گی جہنم ملے گی، لیکن جس وقت میں جب کسی غریب کی کسی حاجت مند کی مدد کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں جو تشکر کے آنسو ہوتے ہیں، اس وقت مجھے جو طمانیت کا احساس ہوتا ہے، مجھے جو فیلنگ آتی ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، تم اس مقصد کو، اس جذبے کو کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی آپ جب مدد کرتے ہو تو پھر آپ میں خود بخود ایک طمانیت، ایک دلی سکون، آپ کو جو ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی ذات میں جو ہے نا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں۔ تو آپ نے تو جو ہے یہ مزہ چکھا ہی نہیں، اور یہی جو ہے یہ جماعت کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم اس جماعت سے جڑیں گے اور اس میں جب لوگوں کے کام آئیں گے تو قطع نظر کہ حشر کے دن ہماری جنت کے فیصلے ہوتے ہیں یا جہنم کے، لیکن یہ جو سکون اور اطمینان اور جو اپنے ہونے کا احساس آپ جو پائیں گے، اس کو ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے، آپ ضرور اس کو ایکسپیرینس کریں۔ اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، اس میں ایک وجاہت آتی ہے، اس میں ایک وقار آتا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا وقت نکالنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ تیسری بات بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو نا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے، آسانیوں میں گزرے، تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی آسائشوں میں گزرے، عیش و عشرت میں گزرے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسائشیں پیدا کریں، آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ آسائشوں میں ضرور گزرے گی۔ یہ بزرگ جو ہے وہ ہمارے ہزار سالوں کے تجربات کے بعد یہ لائنیں یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں اور پروون ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ اور نہیں، میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آل سید کمیونٹی کا جو قیام کیا ہے، اور میری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں جو ہے ضرور بالضرور کامیاب کرے، اور آل سید کمیونٹی کا وہ نام و مقام ہو جس مشن کو لے کر آپ چلے ہیں، وہ مشن کی جس لیول پر پہنچانے کے لیے آپ نے ڈسکس کیا ہے، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، آپ کے جذبے دیکھتے ہوئے، آپ کا خلوص دیکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور اس مقام تک پہنچائے گا، اور آل سید کمیونٹی انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا ایک بڑا نام بنے گی۔